اخروی زندگی کی کامیابی کا مدار دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہے۔ دنیاوی اور اخروی زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہاں مزید ایک حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اگرچہ دنیاوی زندگی عارضی ہے جبکہ مرنے کے بعد کی زندگی دائمی و ابدی ہے۔ یاد رہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی اسی صورت میں خوشگوار اور راحت کا سرچشمہ ہوگی، سرچشمہ ہو سکتی ہے جب دنیوی زندگی کو پرہیزگاری سے بسر کیا جائے گا۔ اگر عارضی زندگی نافرمانی، ظلم اور بددیانتی کی رویے میں بسر کی ہوگی تو پھر چند دنوں کی یہ من مانی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو وحشت، عذاب اور کرب اور اذیت کی آماجگاہ بنا دے گی۔ ایک طرف دنیوی زندگی انتہائی بے وقعت صحیح، مگر دوسری طرف یہ ایک اہم حقیقت بھی ہے۔ اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار دنیوی زندگی کے اچھے اعمال پر ہے۔ اس انحصار نے دنیوی زندگی کو اٹل حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ گویا دنیا کی بے ثباتی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مقصود بالذات تو نہیں ہے، لیکن مقصود و مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ضرور ہے۔ اس دنیا کی ذاتی دلکشی اور اہمیت معمولی ہے۔ دنیوی زندگی کی اصل اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ یہ آخرت کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس سے وہی کام لیا جانا چاہیے جس سے دائمی و ابدی فوائد حاصل ہوں۔ رسول مکرم نے اس حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنظر الصباح واذا اصبحت فلا تنظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو پردیسی یا مسافر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، جب شام ہو تو صبح کے انتظار نہ کر، اور جب صبح ہو تو شام کا منتظر نہ رہ، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کے زمانے کے لیے توشہ لے لے، اور اپنی زندگی کے دوران اپنی موت کے لیے تیاری کر لے۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی کی بیان کردہ روایت میں راوی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، کیونکہ اے بندہ خدا تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا، یعنی زندہ یا مردہ، نیک یا بد، خوشبخت یا بدبخت۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث اور ترمذی کی حدیث میں سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حضرت عبداللہ بن عمر کی تودیع یہ حقیقت واضح کر رہی ہے کہ راہیں کتنی ہی کٹھن اور دشوار گزار کیوں نہ ہوں، اگر منزل مقصود کے حصول کا شوق اور جذبہ موج زن ہو تو انسان پرخطر راہوں کو طے کر ہی لیتا ہے۔ اگر منزل مقصود کا تعین اور اس کے حصول کا نصب العین واضح ہو اور پختہ یقین ہو کر منزل مقصود راستے کی تزئین و آرائش سے کئی گنا زیادہ دلکش ہے،
پھر انسان راستے کی رہنمائیوں میں دل لگا کر بیٹھ نہیں جائے گا، بلکہ اعلیٰ مقصود کے حصول کے لیے ان ادنا اور عارضی خوشیوں کو قربان کر دے گا۔ دنیا میں پیش آنے والی تکالیف اور مصائب و آلام کو ہنس کر سہ لے گا۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ جس قدر مقصد اعلیٰ ہوتا ہے محنت بھی اتنی ہی درکار ہوتی ہے، یہ سمجھ کر انسان دنیا کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہ صرف سفر آخرت کی تیاری کے جذبے کے ساتھ کی جائے، بلکہ حقوق العباد بھی اسی ہی کیفیات سے سرشار ہو کر پورے کیے جائیں۔